وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ترجمہ: اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ کہف کی ابتدا میں اصحاب کہف کا قصہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور اب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسکندر اور ذوالقرنین لقب ہے۔ مفسرین نے اس لقب کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے 4 یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر 2 چھوٹے ابھار سے تھے۔ نمبر 3، انہیں ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا گیا تھا۔ نمبر 4، یہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وزیر اور صاحب لوا تھے۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے 2 مومن تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور 2 کافر تھے، نمرود اور بخت نصر، اور 5ویں بڑے بادشاہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، بلکہ اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ عز و جل نے انہیں محبوب بنایا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں درکار ہوتا ہے، وہ سب عنایت کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ ترجمہ: تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو۔ سبب تفسیر صراط الجنان میں ہے، سبب سے مراد وہ چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، خواہ وہ علم ہو، قدرت ہو یا آلات ہوں۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں وہاں تک پہنچا دے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ اس راستے پر چلے جو انہیں مشرق تک پہنچا دے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالی
اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چشمے کے پاس ہی ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھے، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔ یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر دے، یا اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اور انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ بات کہی۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ترجمہ، عرض کی بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ قال، کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا، بہرحال جس نے کفر و شرک اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت برا عذاب دے گا۔ اور جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے، اور ان قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہوں، دشوار نہ ہوں۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ ترجمہ، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ ثم، پھر تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف ایک راستے کے پیچھے چلے۔ سترن، آڑ، تفسیر صراط الجنان میں ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھی، اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہ خانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے۔ کذالک، بات اسی طرح ہے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جو ہم نے بیان کیا ان کا معاملہ اسی طرح ہے۔ مفسرین نے کذالک کے معنی میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے، تو جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جو کفر پر اڑے رہے انہیں سزا دی۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے پاس جو فوج، لشکر، آلات جنگ اور سامان سلطنت وغیرہ تھا سب ہمارے علم میں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا تو اس وقت اس کے پاس جتنی ملک داری کی قابلیت اور امور مملکت سر انجام دینے کی لیاقت تھی سب ہمیں معلوم تھی،
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ترجمہ: پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے. ثم پھر تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرق و مغرب تک پہنچ گئے تو اب کی بار انہوں نے شمال کی جانب سفر شروع فرمایا یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان تک جا پہنچے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم اور قدرت کی وجہ سے واقع ہوا. وجدہ اس نے پایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال کی جانب اس جگہ پر پہنچے جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے جن کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے اس طرف آ کر قتل و غارت کیا کرتی تھی. یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع تھی. یہاں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی اس لیے ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بمشقت بات کی جا سکتی تھی. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ترجمہ: انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. قالوا انہوں نے کہا. تفسیر صراط الجنان میں ہے ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا بلا واسطہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام سمجھ سکتے تھے. آپ کا ان لوگوں کی زبان کو سمجھ لینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جملہ اسباب میں سے ہے. ان یاجوج و ماجوج بے شک یاجوج اور ماجوج. تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ یافس بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. زمین میں فساد کرتے تھے, بہار کے موسم میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے اور ان میں سے کچھ نہ چھوڑتے تھے اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے. یہ لوگ آدمیوں کو کھا لیتے تھے اور درندوں, وحشی جانوروں, سانپوں اور بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے اس بات پر کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ترجمہ: ذوالقرنین نے کہا جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو. میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا. میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا آگ دھنکاؤ. یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلایا ہوا تانبا اونڈیل دوں تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے. قال کہا. تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اللہ عز و جل کے فضل سے میرے پاس کثیر مال اور ہر قسم کا سامان موجود ہے, تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں, البتہ تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو, میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید
میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ان لوگوں نے عرض کی پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی۔ جب وہ پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج اور ماجوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے۔ پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے اس میں سوراخ نہ کر سکے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ترجمہ، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اولا کہا، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دیوار میرے رب عز و جل کی رحمت اور اس کی نعمت ہے، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے میں رکاوٹ ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو میرا رب عز و جل اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب عز و جل نے ان کے نکلنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اور اس کے علاوہ ہر وعدہ سچا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے سے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کل توڑ لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔ یہ بات وہ استثناء یعنی انشاءاللہ کے ساتھ کہے گا، دوسرے دن جب وہ واپس آئیں گے تو اسے ویسے ہی پائیں گے جس طرح چھوڑ گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل آئیں گے۔ دنیا فنا ہونے سے پہلے یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ جس کا طول 10 میل ہوگا جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ترجمہ، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔
وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن ہم یاجوج اور ماجوج کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر اس طرح آئے گا جس طرح پانی کی لہر ایک دوسرے پر آتی ہے، اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کے علامات میں سے ہے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے، یعنی ہم قیامت کے دن تمام مخلوق کو عذاب و ثواب کے لیے جمع کر لائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ترجمہ، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اور ہم اس دن جہنم لائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے تاکہ وہ اسے صاف دیکھیں اور اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَسَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ ترجمہ، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ ترجمہ، وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ الذین، وہ لوگ جو، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جہنم لائیں گے، اب اس آیت میں کافروں کے بارے میں مزید فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ آیات الہیہ اور قرآن، ہدایت و بیان، دلائل قدرت اور ایمان سے اندھے بنے رہے اور ان میں سے کسی چیز کو وہ نہ دیکھ سکے، اور اپنی بدبختی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث حق بات سن نہ سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ ترجمہ، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ افحسب الذین کفروا، تو کیا کافر سمجھتے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے اور ان سے کچھ نفع پائیں گے؟ ان کا یہ گمان فاسد ہے، بلکہ وہ بندے انہیں اپنا دشمن سمجھتے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کافروں کا گمان فاسد ہونے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم اور ملائکہ ایمان والوں کے مددگار ہو کر ان کی شفاعت کریں گے، نہ کہ کافروں کی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ قل، تم فرماؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمل کرنے میں مشقتیں اٹھائیں اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل و عطا سے نوازے جائیں گے، مگر اس کی بجائے ہلاکت و بربادی میں جا پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو گرجوں میں خلوت نشین رہتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل حرورہ یعنی خارجی لوگ ہیں۔
اور حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں، کیونکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو عبادت یا ظاہری اچھے اعمال میں محنت و مشقت تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کا مرتکب بھی ہوتا ہے جس سے اس کا عمل مردود ہو جائے، جیسے کفر۔ ظاہری اعمال اچھے ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ اس سے اشارتاً یہ معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونا اس کی حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ اور صحیح بخاری میں تو خارجیوں سے متعلق صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ خارجیوں کا مختصر تعارف۔ خارجیوں میں سب سے پہلا اور ان میں سب سے بدتر شخص ذوالخویصرہ تمیمی تھا۔ اس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں خارجی یعنی دین سے نکل جانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار، شب بیدار تھے، اور ان کی عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن میں مشغولیت دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حیران ہوتے تھے، لیکن ان کے عقائد و نظریات انتہائی باطل تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہے، اور جو ان کے اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے۔ ان ظالموں نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی معاذ اللہ مشرک قرار دے دیا تھا، اور نہروان کے مقام پر آپ سے جنگ کی تھی۔ صحابہ کرام ان کی تمام تر ظاہری عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت اور رات رات بھر تلاوت قرآن کرنے کو خاطر میں نہ لائے، اور ان کے باطل عقائد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی لمبی لمبی اور ظاہری خشوع و خضوع سے بھرپور نمازیں، رقت انگیز اور درد بھری آواز میں قرآن مجید کی تلاوتیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذابات سے ڈرانے والے واعظ اور نصیحتیں اور دیگر ظاہری نیک اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کے عقائد درست نہ ہوں۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بد عقیدہ اور بد مذہب شخص کی کثرت عبادت، تقوی و طہارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیزوں سے ہرگز متاثر نہ ہو، اور نہ ہی ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو، بلکہ ان سے ہمیشہ دور ہی رہے کہ اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ ترجمہ: وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی خبر دینے کے بارے میں فرمایا۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور عمل باطل ہو گئے، حالانکہ وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں جو انہیں آخرت میں نفع دے گا۔ بدکار سے زیادہ بد نصیب، یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر تو کافروں کے متعلق ہے، لیکن اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب وہ نیکوکار ہے جو محنت مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے، وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں نیکوکار ہوں۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اولئک، یہ لوگ، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کثیر نیک اعمال کے باوجود خسارے کا شکار ہونے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، رسول اور قرآن پر ایمان نہ لائے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب، ثواب اور عذاب کے منکر رہے، تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے اور انہیں ان اعمال پر کوئی ثواب نہ ملے گا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا،
پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ظاہری نیک اعمال کی کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی وزن ہوگا، اور جب میزان عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال اور کفر و معصیت کا وزن ہوگا تو تمام ظاہری نیک اعمال بے وزن ثابت ہوں گے، کیونکہ نیک اعمال کی قدر و قیمت اور ان میں وزن کا دار و مدار ایمان اور اخلاص پر ہے، اور جب یہ لوگ ایمان اور اخلاص سے ہی خالی ہیں تو ان کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا۔ کفار کے اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ترجمہ، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹے تازے آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ترجمہ، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اعمال میں وزن سے محروم ہونے والے لوگ، یاد رہے کہ کافروں کے ظاہری نیک اعمال تو قیامت کے دن بے وزن ہی ہوں گے، البتہ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اپنے نیک اعمال میں وزن سے محروم ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روشن دانوں سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم معلومات نہ ہوتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت سالم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ ترجمہ، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور جس چیز پر ایمان لانا اور جس کا اقرار کرنا ضروری تھا اس کا انکار کیا، اور انہوں نے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں اور اس کے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفر نبی کی توہین اور ان کا مذاق اڑانا ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ اہل حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کو نصیحت۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں اور ان کے علوم انبیاء کرام کے علوم سے حاصل شدہ ہیں، تو جس طرح با عمل علماء انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں،
اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافروں کے مذاق اڑانے میں وارث ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے جو میڈیا پر اور اپنی نجی محفلوں میں اہل حق علماء کرام کا مذاق اڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلے کافروں کی جہنم میں مہمانی کا ذکر ہوا اور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس سے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت۔ یاد رہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ: تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ اور زیر تفسیر آیت میں جس جنت کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اس سے اوپر عرش ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فردوس بلند جنت ہے، درمیانی اور سب سے بہتر جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے، لا یبغون عنہا حولا، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ میں ہو وہ اس سے اور اعلیٰ اور عرفہ جگہ کی طلب رکھتا ہے، لیکن یہ بات وہاں جنت میں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں بہت اعلیٰ اور عرفہ جگہ حاصل ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ترجمہ: تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آئیں۔ قل، تم فرما دو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام مخلوق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں، اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے، مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ شان نزول،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ قل، تم فرماؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عاجزی کی تعلیم دی اور انہیں یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، یعنی جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں، البتہ مجھے تم پر یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کافر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سا بشر مانتے تھے، اسی لیے ان کی رسالت سے منکر تھے کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ واقعی جب ان خبثاء کے نزدیک وحی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی اسی بشریت کے سوا کیا نظر آتا، لیکن ان سے زیادہ دل کے اندھے وہ ہیں کہ جو وحی و نبوت کا اقرار کریں پھر انہیں یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ہی سا بشر جانے۔ زید کو قل انما انا بشر مثلكم سوجھا اور یوحى الی نہ سوجھا جو غیر متناہی فرق ظاہر کرتا ہے۔ زید نے اتنا ہی ٹکڑا لیا جو کافر لیتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت سے اعلیٰ ہے۔ وہ ظاہری صورت میں ظاہر بینوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں، جس سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا ہے، ولہذا ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بھیجتے تو ضرور اسے مرد ہی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور انہیں اسی شبے میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری صورت دیکھ کر انہیں اوروں کی مثل سمجھنا، ان کی بشریت کو اپنا سا جاننا ظاہر بینوں اور کور باطنوں کا دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔ ان کا کھانا پینا سونا یہ افعال بشری اس لیے نہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں، حاشا، یعنی ہرگز نہیں۔ آپ تو ارشاد فرماتے ہیں لست كأحدكم أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ بلکہ ان کے یہ افعال بھی اقامت سنت و تعلیم امت کے لیے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محمودہ لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں، جیسے ان کا سہو و نسیان۔ حدیث میں ہے انی لا انسى ولكن انسى ليستن بي۔ میں بھولتا نہیں، بلایا جاتا ہوں،
تاکہ حالت صحف میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو۔ عمر نے سچ کہا کہ یہ قول انما انا بشر مثلکم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے، جس کی حکمت تعلیم تواضع و تانیث امت و صد غلو نصرانیت یعنی عاجزی کی تعلیم، امت کے لیے انسیت کا حصول، اور عیسائی جیسے اپنے نبی کی شان بیان کرنے میں حد سے بڑھ گئے، مسلمانوں کو اس سے روکنا ہے۔ اول دوم میں ظاہر اور سوم یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا۔ پھر فضائل محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتحیہ کی عظمت شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں اس غلو کے سد باب یعنی روکنے کے لیے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو میں تم جیسا بشر ہوں، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں۔ ہاں یوحا الیہ رسول ہوں، دفع افراط نصرانیت کے لیے پہلا کلمہ تھا اور دفع تفریط ابلیسیت کے لیے دوسرا کلمہ، اسی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ ترجمہ، تم فرما دو پاکی ہے میرے رب کو، میں خدا نہیں، میں تو انسان رسول ہوں۔ انہی دونوں کے دفعہ کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بندے ہیں، خدا نہیں، رسول ہیں، خدا سے جدا نہیں۔ شیطنت اس کی کہ دوسرا کلمہ امتیاز اعلیٰ چھوڑ کر پہلے کلمہ تواضع پر اختصار کرے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا، اور حقیقت و روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اوصاف بشر سے اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ شفائے قاضی ایاز یعنی قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب شفا میں ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام و ظواہر توحد بشریت پر چھوڑے گئے، اور ان کے ارواح و بواطن بشریت سے بالا اور ملائے اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلاً نہ رہے اور غلبہ انوار حق آپ پر الگ دوام حاصل ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لیے حکم فرمایا گیا۔ یہی فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے سے متعلق تین اہم باتیں۔ یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے سے متعلق تین اہم باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، یہ کسی کو جائز نہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہے، کیونکہ جو کلمات عزت و عظمت والے اصحاب عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں انہیں کہنا دوسروں کے لیے روا نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واضح ہے کہ یہاں ایک ادب اور قاعدہ ہے جسے بعض اصفیاء اور اہل تحقیق نے بیان کیا ہے، اور اسے جان لینا اور اس پر عمل پیرا ہونا مشکلات سے نکلنے کا حل اور سلامت رہنے کا سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خطاب، عتاب، روب و دبدبے کا اظہار یا بے نیازی کا وقوع ہو، مثلا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے، آپ کے لیے کوئی شے نہیں، آپ حیات دنیاوی کی زینت چاہتے ہیں، اور اس کی مثل دیگر مقامات، یا کسی جگہ نبی کی طرف سے عبدیت، انکساری، محتاجی و عاجزی اور مسکینی کا ذکر آئے، مثلا میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھے اسی طرح غصہ آتا ہے جیسے عبد کو آتا ہے، اور میں نہیں جانتا اس دیوار کے ادھر کیا ہے، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور اس کی مثل دیگر مقامات، ہم امتیوں اور غلاموں کو جائز نہیں کہ ان معاملات میں مداخلت کریں، ان میں اشتراک کریں اور اسے کھیل بنائیں، بلکہ ہمیں پاس ادب کرتے ہوئے خاموشی و سکوت اور توقف کرنا لازم ہے۔ مالک کا حق ہے کہ وہ اپنے بندے سے جو چاہے فرمائے، اس پر اپنی بلندی و غلبے کا اظہار کرے۔ بندے کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے۔ دوسرے کی کیا مجال کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے اور حد ادب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے۔
اس مقام پر بہت سے کمزور اور جاہل لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، جس سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ اور مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہوں، اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے عام وصف سے اس کا ذکر کرنا جو ہر خاص و عام میں پایا جائے، ان کمالات کو نہ ماننے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ فضیلت و مرتبے پر فائز ہستی کا ذکر اس کے فضائل اور ان اوصاف کے ساتھ کیا جائے جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں؟ ارشاد فرمایا، دینی بھائی ہونے کے ساتھ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم میرے صحابہ ہو، اور ہمارے صرف دینی بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو تو اچھی طرح بھیجا کرو، تمہیں کیا پتا کہ شاید وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہو۔ لوگوں نے عرض کی تو ہمیں سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یوں پڑھا کرو، اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے میں راہ سلامت یہ ہے کہ نہ تو آپ کی بشریت کا مطلقاً انکار کیا جائے اور نہ ہی کسی امتیازی وصف کے بغیر آپ کی بشریت کا ذکر کیا جائے، بلکہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا ذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افضل البشر یا سید البشر کہا جائے، یا یوں کہا جائے کہ آپ کی ظاہری صورت بشری ہے اور باطنی حقیقت بشریت سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے اور حقیقت باطنی بشریت سے ارفع و اعلیٰ ہے، یا یہ کہے کہ حضور اوروں کی مثل بشر نہیں، وہ سچ کہتا ہے، اور جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ قال تعالی، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ ترجمہ، تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، اور اسی سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ لہذا جس مسلمان کے دل میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ادنا رمق بھی باقی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کفار کا طریقہ اختیار کرنے سے بچے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر گمراہوں کی صف میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا سے بھی، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ ریاکاری کی مذمت پر 4 احادیث۔ موضوع کی مناسبت سے یہاں ریاکاری کی مذمت پر 4 احادیث سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں شریک سے بے نیاز ہوں، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس نے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا کسی کو شریک ٹھہرایا تو اسے اس کا ثواب اسی غیر خدا سے طلب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے۔ نمبر 3، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ عز و جل بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا، ان کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ یا بھلائی پاتے ہو۔ نمبر 4، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، جب الحزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم نے عرض کی، اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ قاری جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔